السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ جو ہماری محفل ہے، آپ جانتے ہیں شرعی اور دینی سوال و جواب کی محفل ہے۔ بہت سے سوالات آج بھی ہمارے پاس آئے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس سلسلے کو اسی طرح ہمیں آگے بھی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس محفل کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ آمین یا رب۔ جو کچھ بھی مسائل اور احکام بیان ہوں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے ہم سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال، حضرت، مسجد میں جو پیر پوچھنے والا ہوتا ہے اس پر نماز پڑھنا کیسا؟ مسجد میں پاؤں پوچھنے کے لیے جو ڈور میٹ رکھا جاتا ہے، میٹریس جس سے پاؤں پوچھتے ہیں، یہ عام طور پر جب بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، جیسے جمعہ ہے یا عید کی نماز ہے، لوگوں کو مسجد میں جگہ نہیں ملتی تو وہ وہاں پہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ڈور میٹ پر بھی، پاؤں پوچھنے والے کپڑے پر بھی وہ لوگ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اب وہ چونکہ ناپاک تو ہے نہیں، اس کو ناپاک تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں کوئی ناپاکی نہیں لگی، لوگ اس سے اپنے پاؤں پوچھتے ہیں، اور عام طور پر وضو کر کے آنے کے بعد ہی پاؤں پوچھتے، تو جو اگر میل کچل کچھ لگا بھی ہوگا تو وضو کرنے کی وجہ سے وہ دھل جاتا ہے۔ اب وہ پانی لگا ہوا رہتا ہے یا دھول مٹی کچھ لگی ہوئی رہتی ہوگی، وہ اس کپڑے میں، وہ اس چٹائی میں یا ڈور میٹ جس کو کہہ لیجئے، اس میں وہ لگتا ہے، تو اس کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ تو نماز تو بہرحال ہو جائے گی، یعنی اگر کوئی اس پیر پوچھنے والے کپڑے پر نماز پڑھتا بھی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نہیں پڑھنی چاہیے، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، کیونکہ وہ میلا کچیلا ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے پاؤں کا میل لگا ہوا رہتا ہے، دھول مٹی لگی ہوئی رہتی ہے، اس لیے وہاں نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہاں نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر دوسری جگہ خالی ہے تو پھر وہاں کیوں پڑھیں گے، پھر تو وہاں نہ پڑھیں۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے کہ یہاں جیسے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ گئے اور بالکل اب خطبے کا ٹائم چل رہا ہے، اور اب اگر یہاں سے جگہ نہیں ہے، پوری مسجد فل ہو گئی ہے، اب اگر یہاں سے دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں بھی نماز نہیں ملے گی، وہاں بھی جو ہے کہ جماعت ختم ہو چکی ہوگی، اور اس کے علاوہ اور مسجد ہے جہاں جماعت مل سکتی لیکن وہ بہت دور ہے کہ وہاں تک جائیں گے تو پھر وہاں بھی وہی ٹائم کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو مجبوری کی صورت میں وہاں پڑھنے کی اجازت ہوگی، یعنی اس جگہ پر وہ ڈور میٹ پر پاؤں پوچھنے والے کپڑے پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر وہاں پڑھنا ہو تو اس کو اٹھا دیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ بھی اپنایا جا سکتا ہے کہ اگر مجبوری ہے، اب جگہ نہیں مل رہی ہے، تو اس کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دے، اور وہاں اگر اس کے نیچے مٹی وغیرہ کچھ لگا ہوا ہو تو اس کو کپڑے وغیرہ سے صاف کر دیں اور وہاں پر نماز پڑھ لے، یا اپنا جو رومال وغیرہ ساتھ میں ہو اس کو بچھا کر وہاں پہ نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ پھر ایسے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، بس جاتے وقت نماز مکمل ہونے کے بعد پھر اب اس کی ذمہ داری ہوگی کہ جہاں اس نے اٹھا کر اس کو رکھا ہے لا کر وہاں پر واپس رکھے جہاں وہ پہلے تھا، یہ اب اس کی ذمہ داری ہوگی، ورنہ پھر وہ مسجد والوں کے ساتھ مسائل ہوں گے، کیونکہ وہ بھی تو ایک مقصد کے لیے وہاں پہ رکھا گیا ہے نا، لوگوں کے پاؤں پہنچنے کے لیے، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
ورنہ پھر کیا ہوگا کہ بھیگے بھیگے پاؤں لے کر مسجد میں لوگ آئیں گے، صفیں خراب ہوں گی وغیرہ، اس لیے وہ وہاں یہ بھی اس کا ایک صحیح مقصد ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ تو نہ پڑھنا ہی بہتر ہے، مجبوری میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ مائک نیچے کر لیجیے، آواز بہت بریک ہو رہا ہے، نیچے کر لیجیے۔ حضرت جمعہ میں خطبے کی اذان کا جواب اور اس کے بعد اذان کی دعا پڑھنا فرض ہے؟ فرض کیا بلکہ گناہ ہے۔ نماز جمعہ میں جو خطبے کی اذان ہوتی ہے اور خطبے کی اذان کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے، اور خطبے کے درمیان کوئی کلام، کوئی گفتگو، کوئی بات چیت، بلکہ کوئی بھی دوسرا کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خطبے کا سننا ضروری ہے، واجب ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ دوسری بات چیت میں مشغول ہوں گے یا دوسرے کسی کام میں مشغول ہوں گے تو سننا کیسے پایا جائے گا؟ سننا ضروری ہے، اور سننے کے لیے خاموش رہنا ضروری ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آیا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر آ جائے تو پھر کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور کلام بھی نہیں کر سکتے۔ اب سوچیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تو دوسرا کوئی کام کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ یعنی امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر آ گیا، پھر اسی کے بعد تو اذان ہوتی ہے، دوسری والی اذان، یہ دوسری اذان کی بات چل رہی ہے، تو اس اذان کا زبان سے جواب دینا جائز نہیں ہے۔ اور بیچ میں خطبے کے درمیان بھی کہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے یا آیت درود پڑھی جائے، ان اللہ و ملائکتہ، بعض خطبوں میں وہ آیت آتی ہے، تو وہاں پر آواز سے درود شریف پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ اگر آواز سے درود شریف پڑھیں گے تو سننا نہیں پایا جائے گا، وہ جو واجب ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ درود شریف اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو من میں پڑھیں گے آپ، آواز بالکل بھی نہ نکلے، من میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور اذان میں بھی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے اور وہاں بھی آپ اگر درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں اذان ثانی میں، تو آپ من میں پڑھیں گے۔ جمعہ کی اذان ثانی کی بات چل رہی ہے، اذان اول کی بات نہیں چل رہی ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ آیا ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر آ جائے تو کوئی کلام نہیں کر سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے، بعض لوگ وہ درود شریف پڑھنے لگ جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے نا، جمعہ کے دن دو خطبوں کے درمیان یا عیدین میں بھی جو دو خطبوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، اس میں بھی بعض لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی زبان سے، یعنی اتنی آواز سے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ خود اس کے کان میں وہ آواز پہنچے۔ من میں دعا کرنے کی اجازت ہے، ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائے بغیر دو خطبوں کے درمیان بھی ہاتھ اٹھائے بغیر ہی آپ کو دعا کرنی ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، بعض علماء نے اجازت بھی دی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہاں پر آپ دعا کریں، وہ دعا کیسی ہونی چاہیے؟ خاموشی والی ہونی چاہیے، اس میں بالکل بھی آواز نہیں نکلنی چاہیے اور اس میں ہاتھ بھی نہیں اٹھانا ہے۔ ایسے ہاتھ کو رکھے ہوئے، اب دو خطبوں میں آپ کو وہ طریقہ معلوم ہوگا کہ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کر بیٹھنا ہے، دوسرے خطبے میں ہاتھ کو یہاں پہ ران پر رکھ کر بیٹھنا ہے، اور بیچ میں جو جگہ خالی جو وقفہ ہوتا ہے اس میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کرنے کی اجازت ہے، بلکہ وہ دعا کی مقبولیت کی ساعتوں میں سے ایک ساعت ہے، لیکن وہ جو دعا کریں گے تو وہ کب کریں گے؟ من میں۔ کیسے کریں گے؟ من میں کریں گے، آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ حضرت، کیا عورتوں کو اپنے علاقے کی مسجد میں نماز مکمل ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ دیکھیے، اس میں حکم یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی تو اجازت ہے نہیں، ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی نمازیں اپنے گھروں میں ہی پڑھیں گی۔ اب یہ ہے کہ کب پڑھیں گی؟ تو اذان ہونے کے بعد، مسجد میں جب اذان ہو جائے اس کے بعد پڑھیں۔ کوئی مجبوری ہو اور وقت شروع ہو چکا، اگرچہ ابھی اذان نہیں ہوئی، تو مجبوری کی وجہ سے وہ اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتی ہے، کیونکہ اذان جو ہوتی وہ جماعت مستحبہ کے لیے ہوتی، وہ نماز جو مستحب جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو وہ تو وہی جماعت ہوگی نا جو مسجد میں قائم ہوتی ہے، اس کے لیے اذان ہے، اس کے لیے اقامت ہے۔ عورتوں کے لیے تو جماعت بھی نہیں ہے، عورتوں کے لیے تو مسجد کی حاضری بھی نہیں ہے، ان کے لیے اذان بھی نہیں، ان کے لیے اقامت بھی نہیں۔ تو اگر کوئی مجبوری ہو تو مسجد کی اذان سے پہلے بھی وہ نماز پڑھ سکتی، وہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو تب۔ وقت سے پہلے پڑھے گی تو نماز کہاں سے ہوگی؟ وقت تو شرط ہے۔
ہاں بہتر یہی ہے کہ اذان ہو جائے اس کے بعد پڑھیں، علاقے کی مسجد میں اذان ہو جائے اور اس کے بعد. اچھا اب اس کے بعد کتنی دیر کے بعد پڑھنی ہے؟ تو فجر کی نماز میں بہتر یہ ہے کہ اندھیرے میں ہی پڑھ لے. فجر کی نماز میں بہتر یہ ہے کہ اندھیرے میں ہی، اجالا ہونے کا انتظار نہ کرے. ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اندھیرے میں، کیونکہ ان کے لیے پردے اور حیا کے معاملات ہوتے تو اندھیرے میں ہی وہ پڑھ لیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے. اور دوسری نمازوں میں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت ہو جانے کے بعد پڑھیں. بہتر کہہ رہا ہوں، بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کرے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی کرتی پہلے بھی پڑھ لیتی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جب جماعت مکمل ہو جائے اس کے بعد وہ پڑھیں. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ مردوں کی جماعت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو آپ کے گھر میں سے مرد حضرات مسجد میں گئے ہوں گے، واپس آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. یا یہ کہ اس کا ٹائم فکس ہوتا ہے جماعت کا، مسجدوں میں اب تو ٹائم فکس ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم پر جماعت کھڑی ہوتی ہے اور 10 منٹ کے اندر اندر تو فرض نماز مکمل ہو جاتی ہے جماعت کے ساتھ. تو وہ اتنے ٹائم کے بعد، وہ 10 منٹ کے بعد جو ٹائم فکس ہے اس کے 10 منٹ کے بعد وہ اپنی نماز پڑھ سکتی ہے. ان کے لیے بہتر ہے اذان ہونے کے بعد فوراً پڑھ لیں، تب بھی کوئی حرج نہیں. کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ اذان سے پہلے نماز کے وقت میں بھی پڑھ لیتی ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی. حضرت دلائل الخیرات کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ دلائل الخیرات یہ درود شریف کی کتاب ہے. امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ درود شریف کی کتاب کو ترتیب دیا ہے اور بڑی متبرک، بڑی برکت والی کتاب ہے. اور اس میں جو درود شریف دیے گئے ان کی بڑی فضیلتیں ہیں ان کے پڑھنے کی، اور مشائخ بزرگان دین اس کو بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں روحانی اعتبار سے بڑی ترقی ہوتی ہے، روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، آدمی کا دل صاف ہوتا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے درود شریف پڑھنا ویسے بھی برکت والی چیز ہے، لیکن کسی چیز کو پابندی کے ساتھ اس کا وظیفہ بنا لینا اور اس کو مسلسل پڑھتے رہنا، اس میں برکت اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو دلائل الخیرات شریف جو ہے وہ اس میں 7 دن کے الگ الگ وظائف لکھے ہوئے کہ پیر کے دن یہ پڑھنا ہے، منگل کے دن یہ پڑھنا ہے، اور بدھ کے دن یہ پڑھنا، جمعرات کو یہ، جمعہ کو یہ، سنیچر کو یہ، اتوار کو یہ. تو الگ الگ جو ہے اس کے وہ حصے کر دیے ہیں، 7 دنوں کے اعتبار سے اس کو پڑھا جاتا ہے. تو درود شریف تو پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. درود شریف تو کسی کی اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ درود شریف بغیر اجازت کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. تو دلائل الخیرات شریف کو بھی بغیر اجازت کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی بزرگ کی، کسی پیر صاحب کی، کسی باعمل عالم دین کی اجازت آپ لے لیں. جن کو کسی اور سے اجازت ہو ان سے آپ اجازت لے لیں. تو اس اجازت لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ فیضان کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. یعنی ویسے تو اجازت لینا کوئی ضروری نہیں، لیکن اجازت لینے کا مقصد کیا ہوگا کہ آپ نے ان کی اجازت لی جن کو اوپر سے اجازت ملی ہوئی ہے، ان کو ان کے اوپر سے اجازت ملی ہوگی. تو یہ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ پہنچتا ہے، امام جزولی تک پہنچتا ہے، اور ان کے ذریعے سے دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے، دوسرے بزرگان دین تک، مشائخ تک پہنچتا ہے، اور ان مشائخ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے. تو کیا ہوگا؟ اجازت لینے کی وجہ سے فیضان کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، یعنی برکت اور زیادہ بڑھ جائے گی اس کی. تو بہتر یہی ہے کہ اجازت لے کر پڑھیں، ورنہ اگر ایسے بھی پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. حضرت حلالے میں شرط رکھنے سے حلالہ ہو جائے گا، تفصیل فرما دیجیے. حلالے میں یعنی جو حلالے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے اس میں آپ مقصد بتا سکتے ہیں سامنے والے کو، لیکن اس کی شرط نہیں لگا سکتے کہ حلالے کی شرط پر آپ کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے یا طلاق دینے کی شرط پر آپ کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے. یہ مکروہ تحریمی، علماء نے اس کو حرام بھی فرمایا، گناہ ہے. حلالے کی شرط کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے. تو حلالے کی شرط لگانا تو جائز نہیں ہوا، یعنی اس بنیاد پر کہ ہم حلالے کے لیے ہی کر رہے ہیں اور دوسرے دن ہم اس کو طلاق دے دیں گے. یہ اس نے خود نے شرط لگائی ہو یا سامنے والوں نے شرط لگائی، جیسے شوہر خود جا کر اس کے سامنے وہ شرط لگا رہا ہے کہ میں نے اس کو طلاق دے دیا، اب حلالہ کروانے کے لیے آئے ہیں، شرط یہ ہے کہ دوسرے دن آپ کو طلاق دے دینی پڑے گی. تو یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نکاح کرتا ہے اس شرط کے ساتھ تب بھی جو ہے حلالہ ہو جائے گا. یعنی وہ جو شرائط ہیں حلالہ کے، اگر نکاح ہوا ہے اس شرط کے ساتھ، اگرچہ گناہ ہے
لیکن وہ عورت جو ہے اگر ہم بستری ہو گئی دوسرے شوہر نے اس سے ہم بستری کر لی ہے تو وہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. اب وہ حلالے کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے شوہر کی طلاق کی عدت گزر جائے, دوسرے کسی سے اس کا نکاح کرایا جائے, پھر وہ طلاق دے. اچھا ہوتا کیا ہے اس میں کہ وہ جب طلاق دیتا ہے نا تو 3 ایک ساتھ میں دے دیتا ہے. 3 طلاق ایک ساتھ میں دینا گناہ ہے, اگرچہ پڑ جاتی ہے لیکن ایک ساتھ میں نہیں دینی چاہیے. اب یہاں چونکہ حلالے کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ایک طلاق سے بھی کام چلا سکتا ہے. لوگ جو ہے کہ ضروری سمجھتے ہیں 3 طلاق دینے کو, ایک طلاق دے دے اس کو چھوڑ دے, اب اس کی عدت گزر جائے گی, خود بخود وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی, اور عدت گزر جانے کے بعد اب پہلے شوہر سے اس کا نکاح حلال ہو جائے گا, وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی, اس سے اب اس کا نکاح کرایا جا سکتا ہے. حضرت جیسا کہ میں نے کئی علماء سے غوث پاک کے دھوبی والے واقعے کا رد کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو علماء رد کرتے ہیں تو وہ صحیح کرتے ہیں کیونکہ وہ واقعہ بے اصل ہے, یعنی معتبر نہیں ہے, اس واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہیے. ہماری معتبر کتابوں میں وہ واقعہ نہیں ہے تو ہمارے علماء نے اس کو بیان بھی کیا اور لکھا بھی ہے. فتاوی فیض الرسول میں حضرت فقیہ ملت نے اس کو لکھا ہے کہ یہ واقعہ بے اصل ہے, اس کو بیان نہ کیا جائے. حضرت جیسا کہ بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ رات کے وقت کچا گوشت لے کے نہیں نکلنا چاہیے, یا تو اس میں لوہے کی کوئی چیز ڈال دیتے ہیں, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر اس میں ان کی ایسی سوچ ہو کہ کچا گوشت لے کر نکلیں گے رات میں باہر, گھر سے باہر نکلنے کے بعد تو کچھ ہو جائے گا, تو پھر اگر کچھ ہونا ہو تو دن میں بھی ہوگا, اس میں رات کی کیا تخصیص ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جنات کے معاملات ہوں گے یا کوئی بلا ہوگی, کوئی آفت ہوگی, تو آفت بلا اگر آپ کو چمٹنے والی ہے نا تو وہ کچا گوشت ہو کہ پکا ہوا گوشت, وہ تو پھر کہیں سے بھی چمٹ جائے گی آپ کو آ کر. تو اس میں یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے نا یہ غلط ہے, یہ توہمات میں سے ہے, اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں. نظر لگنا حق ہے, نظر لگ سکتی ہے, تو وہ تو کچے گوشت پر بھی لگ سکتی ہے اور پکے ہوئے گوشت پر بھی لگ سکتی ہے, کھانے کی کسی اور چیز پر بھی لگ سکتی ہے, تو اس میں کچا یا پکا ہونا یہ اس میں کوئی فرق تو ہے نہیں. اور پھر اس میں وہ لوہے کی چیز ڈال دی آپ نے, تو کیا وہ لوہے کی چیز اگر ڈال دی ہے تو پھر وہ بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا؟ لوہے کی چیز میں اتنی تاثیر ہے, بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا؟ نہیں, وہ یہ توہمات میں سے ہے, وہم و گمان کی باتیں ہیں. شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اگر آپ لے کر جا رہے ہیں تو اس کو پیک کر کے لے کر جائے, کھانا جو ہے اس کو کھلا لے کر جانا بہتر نہیں ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. ایک تو نظر لگنے کا معاملہ ہو سکتا ہے, پھر آپ کھانے کی چیز ایسے کھلے میں لے کر جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے خدا نخواستہ آپ کا کوئی بھائی بھوکا ہے, وہ دیکھے گا تو اس کو احساس کمتری ہوگا کہ اللہ نے اس کو کھلایا, اس کے پاس کھانا, میرے پاس کھانا نہیں, اس کو تکلیف ہوگی. تو ایک تو یہ کہ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے, اگر مدد نہیں کر رہے ہو تو اس کے سامنے سے کھانا ایسے کھلا لے کر بھی نہیں جانا چاہیے کہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑوسیوں کا اتنا خیال کرنے کا حکم دیا کہ اگر ہم کھانا بنا رہے ہیں یا کھانے کی کوئی چیز لائے ہیں تو پڑوسی کو بھی بھیجنا چاہیے, اور اگر نہیں بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو چھپا کر لے کر جانا چاہیے کہ پڑوسیوں کے بچوں کو نہ دکھے. اگر کوئی مٹھائی ہے, چاکلیٹ وغیرہ لے کر آ رہے ہیں تو اس کو چھپا کر لے کر آئے کہ پڑوسی کے بچوں کو نہ دکھے, کیونکہ ان کو دکھے گی ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی, اور ان کو جب نہیں ملے گی اپنے ماں باپ کے پاس جا کر مطالبہ کریں گے, اور ماں باپ ان کو لا کر نہیں دے پائیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. تو حضور نے اس بات کا بھی لحاظ فرمایا کہ مٹھائی وغیرہ بھی لے کر آئیں تو پڑوس میں پہنچائیں, بچوں کو دیں, ان کے بچوں کو دیں, اگر نہیں دینا چاہتے ہیں تو بھی چھپا کر لے کر آئیں. تو باہر لے کر جا رہے ہیں تو چھپا کر لے کر جائیں, لیکن یہ سوچنا کہ رات میں وہ کچا گوشت نہیں لے کر جا سکتے یا لے کر جائیں تو اس میں لوہے کی کوئی چیز, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, یہ جہالت والی بات ہے. حضرت مرد کے لیے جسم پر ویکس کروانا کیسا؟ دیکھیے, ویکس کروانے کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی ایک سوال ایسا آ چکا ہے کہ مرد کے لیے جسم کے دوسرے حصوں کے بال کاٹنا کیسا ہے. جو زائد بال ہیں, جو ایکسٹرا بال ہیں, جن کا تو شریعت نے کاٹنے کا حکم دیا, جیسے منہ زیر ناف اور بغل کے بال, ان کو تو دور کرنا ضروری ہے. اب اس کے علاوہ دوسرے حصے کے بال, داڑھی شریف کے بال تو کاٹ ہی نہیں سکتے ہیں, یعنی ایک مشت سے زیادہ ہو جائے تو کاٹنے کی اجازت ہے, ایک مٹھی جتنی رکھنا کیا ہے, واجب ہے. یہ مرد حضرات کی بات چل رہی ہے. اب دوسرے جسم کے دوسرے حصے کے بال کاٹنا کیسا ہے, تو اگر کوئی صحیح مقصد ہو تو کاٹنے کی اجازت ہے, لیکن مردوں کے لیے سینے کے بال نہ کاٹنا بہتر ہے.
یہ باہر شریعت میں لکھا ہوا ہے، نہ کاٹنا بہتر ہے۔ اب جو کاٹنے کا حکم ہے وہی حکم ویکسین کا بھی ہوگا، کیونکہ ویکسین میں بھی بالوں کو دور ہی کیا جاتا ہے، وہ بھی بالوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اگر کوئی صحیح مقصد ہے بالوں کو دور کرنے کا تو وہ پاؤں کے بال ہے، ہاتھ کے بال ہے، پیٹھ کے بال ہے، وہ ویکسین کے ذریعے سے دور کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہوگی۔ یہ مردوں کی بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ ویکسین والا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کچھ وہ لگاتے ہیں، کچھ ہوتا ہے مادہ، پھر اس کو کھینچتے ہیں زور سے تو وہ بال اکھڑتے ہیں باقاعدہ جڑ سے، تو اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ زیادہ تکلیف والا طریقہ ہے، جبکہ بالوں کو کاٹنے والا وہ ریزر وغیرہ سے وہ طریقہ جو ہے اس میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہ کہ یہ والا طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں گے کہ اس کا کوئی صحیح مقصد ہونا چاہیے، کسی صحیح مقصد کے تحت آپ وہ اگر دکھاوے کے لیے، آج کل وہ جو باڈی بلڈنگ کے معاملات جو چل رہے ہیں تو ان میں ویکسین اس لیے کرواتے ہیں کہ اس کو دکھائیں گے وہ کہ یہاں کام کیا، یہاں کام کیا، تو یہاں جو کام ہوا ہے دکھنا چاہیے، یہاں اتنی محنت کی، یہ بنایا، کیا کہتے ہیں اس کو، بائسیپ، یہ بنایا تو یہ دکھنا چاہیے، یہ والا حصہ بنایا تو اس کا تو چھپانا فرض ہے کہ نہیں، یہاں ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ اس کا چھپانا مرد کے لیے فرض ہے۔ اب وہ حصہ اگر دکھائے گا یا دکھانے کے مقصد سے وہاں کی ویکسین کر رہا ہے تو وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی بلا ضرورت کے جسم کی نمائش کرنے کا کیا مطلب ہوا، اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال یہ مرد کے لیے ویکسین کرنے کی اجازت ہے، بہتر یہ کہ سینے کے بالوں کی ویکسین نہ کریں، اور جو بال دور کرنا ہے وہ تو دور کرنا ضروری ہے، منہ، زیر ناف اور بغل کے بال، اور داڑھی کا حکم میں نے بیان کر دیا ہے۔ حضرت ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہنا کیسا، اور ان محفلوں میں شریک ہونا کیسا جس میں یہ منایا جاتا ہے؟ ہیپی کرسمس یا جو ہے کہ میری کرسمس بولنا حرام ہے، کیونکہ وہ ہمارا تو کوئی تہوار نہیں ہے، وہ عیسائیوں کا تہوار ہے۔ اور اگر تہوار منانے کی نیت سے یا تہوار کی تعظیم کی، کیونکہ منانے میں بھی اس کی ایک طرح کی تعظیم ہے، اس تہوار کی تعظیم کی نیت سے اگر ہیپی کرسمس یا میری کرسمس بولتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ، اب سوچنے جیسی بات ہے کہ جو دھڑلے کے ساتھ لوگ بغیر کسی پرواہ کے ہیپی کرسمس اور میری کرسمس وغیرہ بھیج رہے ہوتے ہیں، کیا اب اچھا یہاں تو کس کو بھیجا جا رہا، جو عیسائی نہیں اس کو بھی بھیجا جا رہا ہے، کیا مطلب ہوا؟ ابھی سامنے والا کرسچن ہے، عیسائی، اس کو بھیجو تو بات سمجھ میں آتی ہے، حالانکہ وہ بھی جائز تو نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے، اور تہوار منانے یا تہوار کی تعظیم کی نیت سے بھیجے گا تو کفر ہے، اور بھیجا جا رہا ہے غیر مسلم کو، بھیجا جا رہا ہے ہندو کو، بھیجا جا رہا ہے مسلمان کو، کیا مطلب اس کا تو وہ تہوار بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی بے پروائیاں، بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں اور لوگ حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے کبھی کبھی وہ کفر تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ ہیپی، اچھا یہ کرسمس جو ہے نا وہ تو کوئی تہوار ہے بھی نہیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، جھوٹ ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، تو جس طرح ہم ہمارے نبی کی پیدائش کا دن مناتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منا لیا تو کیا ہو گیا؟ یہ بھی جھوٹی بات ہے، کہیں پر نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو دن یہ لوگ مناتے ہیں 25 دسمبر یا 24 دسمبر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، غلط بات ہے۔ یہ 14ویں صدی عیسوی میں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، 14ویں صدی عیسوی میں، بہت زمانے کے بعد، ایک تو یہ تو 14ویں صدی عیسوی تو ابھی یہاں تک پہنچے، یہ عیسوی کیلنڈر کب سے چل رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے چل رہا ہے عیسوی کیلنڈر، انگریزی کیلنڈر، اس کا بھی کون سا سال چل رہا ہے؟ 2024۔ اس کی 14ویں صدی عیسوی میں یہ لوگوں نے بیٹھ کر خود ہی یہ تہوار بنا لیا، اور پھر یہ تہوار اتنا مشہور ہوا کہ سارے عیسائی اس میں شامل ہو گئے، اس کو منانے لگ گئے، پھر یہ پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں، تو اب جو عیسائی نہیں وہ بھی منا رہا ہے، تو اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا اپنا اختراعی ہے، ایجاد کیا ہوا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے مان بھی لو کہ لینا دینا ہو، یا واقعی وہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہو، تب بھی منانے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اب وہ ان کی پہچان بن گیا، ان کی قوم کی اور ان کے مذہب کی پہچان بن گیا ہے۔ اور آپ نے حدیث پاک بار بار سنی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے،
تو غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنے کی بھی اجازت نہیں، ان کے جیسی شکل و صورت، ان کے جیسا طور طریقہ، ان کے جیسے عادات و اطوار، ان کے تہوار، ان کے طور طریقے اپنانے کی اجازت نہیں ہے، غیروں کے تہوار منانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پاس تہوار ہے، ہم وہ منائیں، دوسروں کے تہوار منانے کی کیا ضرورت؟ اچھا، یہ جو میری، ایک تو ہیپی کرسمس، ایک وہ میری کرسمس کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ خدا کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ حالانکہ ہماری کوئی تحقیق نہیں ہے اس کے تعلق سے کہ کیا میری کرسمس کا یہی معنی ہوتا ہے، نہیں، ہم نے جب اس کی چھان بین کی معلوم کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ اس تہوار کی مبارکبادی دینے کے لیے ہی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اگر واقعی اس کا یہ مطلب ہو تو پھر تو اس کے کفر ہونے میں کیا شک ہے؟ اس کے کفر ہونے میں کیا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، اگر یہ دوسرے الفاظ میں اپنے جملوں میں یہ بول دیتا ہے معاذ اللہ، تو پھر تو کافر ہو جائے گا۔ میری کرسمس کا یہ مطلب ہونا فکس نہیں، متعین نہیں، مقرر نہیں، کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے، اب وہ تو ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کہاں سے بیان کیا ہے۔ حضرت 6 دسمبر پر جب لوگ بلیک ڈے کا سٹیٹس لگاتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو اس میں صحیح کون ہے؟ دیکھیے، 6 دسمبر کو بابری مسجد کو شہید کیا گیا، تو یقیناً ہمارے لیے بہت تکلیف کی بات ہے، ہمارے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے وہ بہت ہی غم کی بات ہے کہ ہماری ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور پھر وہیں سے سلسلہ یہ شروع ہوا جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی درگاہوں پر پھر جو معاملات آ رہے ہیں، پھر دوسری مسجدوں پر جو معاملات آ رہے ہیں، تو وہیں سے ان کی ہمت کھل گئی، یعنی وہاں جو ہم نے خاموشی اختیار کی نا، تو اب یہ اس خاموشی کا نتیجہ، اس کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب دوسری مسجدوں پر بھی، اور ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ گئے، وہ غریب نواز تک پہنچ گئے، اجمیر معلیٰ، وہاں پر بھی دعویٰ کر دیا کہ یہاں بھی مندر، اب ان کو ہر جگہ مندر دکھ رہا ہے، اتنے سالوں سے سوئے ہوئے تھے، اتنے سالوں سے ان کو کوئی مندر نہیں دکھ رہا تھا، اب ہر جگہ ان کو مندر دکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی مندر تھا، یہاں بھی مندر، جو بھی ہمارے مقدس مقامات ہیں، ہماری مسجدیں، ہماری درگاہیں ہیں، ہماری خانقاہیں، ہمارے مدارس، سب پر ان کی نظر، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے دین کے مرکز ہے، وہ سب جانتے ہیں کوئی ان پر ہی حملہ کر دیا جائے، مرکز ختم ہو جائے گا تو ان کی ساری چیزیں، دوسری چیزیں بھی کمزور ہو جائیں گی، تو وہ اس مقصد کے تحت وہ لوگ کام کر رہے ہیں، اس سازش کے تحت وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال بابری مسجد کا شہید ہو جانا ہمارے لیے بہت تکلیف کی بات ہے، بہت بڑے غم کی بات ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اس دن ہی کو یوم سیاہ کہہ دیا جائے یا اس دن ہی کو بلیک ڈے کہا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلیک ڈے یا یوم سیاہ کہنے کا مطلب ہوا کہ وہ دن ہی خراب ہے، یعنی 6 دسمبر والا جو دن ہے وہ منحوس ہے، گویا کہ منحوس ہے۔ اگر سیاہ کہنے کا یہ مطلب ہوا یا بلیک ڈے کہنے کا یہ مطلب ہوا تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دن سارے اللہ کے ہیں، مہینے سارے اللہ کے ہیں، سال جتنے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، زمانہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی تاریخ منحوس نہیں ہوتی، جیسے کہ وہ قمر در عقرب کا جب سوال آیا تھا تو میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا، تو اس کو اس اعتبار سے یوم سیاہ یا بلیک ڈے کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو سوالات آئے تھے وہ مکمل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔